ابتسام کا اقرار عائشہ کے دل میں خوف کی سرد لہر دوڑا گیا۔ وہ بینچ سے پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ عائشہ کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا سر؟ کیوں اغوا کیا مجھے؟ ابتسام کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح بازو باندھے سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ کے ذہن میں یادوں کی کڑیاں تیزی سے جڑنے لگی تھیں۔ غنڈوں کا اچانک حملہ، ابتسام کا اکیلے ان سے لڑنا، اور پھر اتنی صفائی سے اس کا بیگ گرا کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لینا، سب کچھ ایک سوچی سمجھی کہانی لگ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ غنڈے بھی آپ سے ملے ہوئے تھے نا؟ وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ ابتسام نے اپنے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ سجائی۔ تم جتنی نالائق کلاس میں لگتی تھی عائشہ، اتنی ہو نہیں، ماننا پڑے گا۔ پر کیوں؟ عائشہ غصے سے بلند آواز میں بولی، لہجہ بے یقین اور ناگواری لیے تھا۔ صرف اس لیے کہ پہلے دن میں نے آپ کی کلاس کا بائیکاٹ کروایا تھا، آپ کو سب کے سامنے جھکنا پڑا تھا۔ آپ نے اپنی اپنی ایگو کی خاطر ایک لڑکی کو اغوا کر لیا۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں۔ عائشہ تکرار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اونچا ہو رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اس یونیورسٹی والی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کھیل اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا اور پرانا تھا۔ ابتسام نے اس کی تکرار اور ایگو والی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے عائشہ کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور گلاس کو ایک طرف رکھتے ہوئے نپے تلے قدموں سے کوارٹر کے چھوٹے سے کچن کی جانب بڑھ گیا، جیسے عائشہ کا غصہ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ آپ جانتے بھی ہیں، اگر لڑکی اغوا ہو جائے تو برباد ہو جاتی ہے۔ سب سمجھیں گے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کپکپاتے لہجے میں صفائی پر مقابل کان لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے غصے سے ابتسام کو گھورتی رہی۔ وہ کوارٹر کے کچن کیبنٹ میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ عائشہ نے دیکھا کہ ابتسام کی پشت اس کی طرف ہے اور وہ کچن کے اندر جا چکا ہے۔ کوارٹر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور باہر جنگل کا اندھیرا تھا۔ خوف اپنی جگہ پر، عزت کی حفاظت اپنی جگہ۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے سینڈل آہستگی سے اتارتے ہاتھ میں پکڑے اور پوری قوت سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے ننگے پاؤں اس سنسان اور تاریک جنگل کے کچے راستے پر اندھا دھند دوڑنے لگی۔ پاؤں میں کانٹے بھی لگے اور نوکیلے پتھر بھی، پر ہوش کسے تھا؟ وہ راستے کا تعین کیے بغیر بس انجانی سمت بھاگ رہی تھی۔ عائشہ کے بھاگنے کے ٹھیک 2 منٹ بعد جب ابتسام کچن سے باہر آیا تو صحن خالی تھا۔ چہرے کا سکون ایک جھٹکے میں غائب ہو گیا۔ اسے اس بے وقوفی کی توقع عائشہ سے نہیں تھی کہ جنگل اتنا گنجان تھا کہ عائشہ دن کی روشنی میں بھی جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اب تو آدھی رات تھی۔ آزادی کے نام پر وہ کسی جنگلی جانور کے منہ کا نوالا بن جاتی۔ ابتسام کی آنکھیں غصے سے خونخوار ہو گئیں اور جبڑے اتنی سختی سے بھیچے کہ چہرے کی رگیں تن گئیں۔ عائشہ افریدی! اس کے حلق سے گرجدار غراہٹ نکلی۔ احمق لڑکی! ایڈیٹ! باہر جنگل میں گپ اندھیرا ہے اور ہوا درختوں سے ٹکرا کر سائیں سائیں کر رہی تھی۔ عائشہ کا سانس پھول چکا تھا اور پاؤں لہو لہان ہو رہے تھے۔ بھوکا پیاسا ہونے کے باعث جسم میں مزید بھاگنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ مشکل سے 4 منٹ ہی دوڑ سکی تھی اور بھی قدموں کی رفتار آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں سے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اچانک اسے پیچھے سوکھے پتوں پر کسی کے بھاری اور تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تلملا اٹھی۔ خوف کے مارے اس نے سامنے ایک بہت بڑے گھنے درخت کی اوٹ دیکھی اور فوراً اس کے پیچھے چھپ کر خود کو سمیٹ لیا۔ اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ اس کے تیز سانسوں کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ پورا جنگل خاموش تھا، بس کسی کے چلنے کی آواز عائشہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر وہ آواز بالکل عائشہ کے درخت کے پاس آ کر رک گئی۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی۔ بھاگنے کا شوق تھا نا تمہیں؟ ہو گیا پورا؟ اچانک بالکل قریب سے ابتسام کی سرد اور غصے کی شدت سے کانپتی آواز گونجی۔ عائشہ نے جیسے ہی خوف سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، ابتسام کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبوچ لیا اور دوسرے ہاتھ نے اس کی کمر کو جکڑ کر اسے درخت کے پیچھے سے باہر کھینچ لیا۔ عائشہ نے تڑپنے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن ابتسام کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ ابتسام نے اسے اپنے سامنے کیا۔ چاند کی روشنی میں عائشہ کے چہرے پر خود خوف واضح تھا، جبکہ ابتسام کی آنکھوں میں اس وقت غصے کا طوفان تھا جس نے عائشہ کی روح تک کو کپا دیا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ یہ تمہاری یونیورسٹی کا کیمپس ہے
जहाँ तुम अपने बाप के नाम पर उछलोगी और मैं खामोश रहूँगा? इब्तिसाम ने उसे झंझोड़ते हुए चबा चबा कर कहा, पूरा जहाँ तुम्हारे बाप के सामने झुकता होगा आयशा अफरीदी, लेकिन इस जंगल में तुम्हारे बाप का राज नहीं चलता, और ना ही इस जंगल में तुम्हें खाने वाला जानवर तुम्हारा तारुफ पूछेगा कि ओह, ये तो आयशा अफरीदी है, बड़े बाप की बेटी, इसे नहीं खाना। इब्तिसाम ने जले अंदाज में कहा। दिल कर रहा था उसके मुंह पर थप्पड़ लगा दे, पर जब्त कर गया। छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़ें। आयशा के आंसू बहने लगे थे। वो उसके तीखे तेवर देखकर बुरी तरह दहशत ज़दा हो चुकी थी। तुम्हें क्या लगा मैंने ये सब अपनी अना की खातिर किया है? इब्तिसाम का सर्द कहकहा फिजा में गूंजा। वो उसे घसीटते हुए वापस क्वार्टर की तरफ ले जाने लगा। आयशा के पांव मिट्टी में रगड़ खा रहे थे। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की औकात ही क्या है कि मैं अपनी अना तुम्हारे जैसे लोगों से जोड़ूं? मेरे जूते को भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो बस एक मोहरा हो आयशा, एक मोहरा जिसे मैं इस खेल में सबसे पहले कुचलूंगा। आप पागल हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं। मुझे पहले दिन ही एहसास हो गया था आप नफसियाती हैं। मुझे आपकी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। आप बहुत पछताएंगे। मेरे बाबा आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो खाल खींच लेंगे आपकी। आयशा ने रोते हुए आखिरी बात पूरी कुव्वत से चीखी थी। ये सुनते ही इब्तिसाम रुक गया। उसने आयशा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल बेहद करीब हो गए। तो अब लगा ले तुम्हारा बाप अपनी पूरी ताकत और ढूंढ ले तुम्हें। इब्तिसाम की आवाज़ अब हौलनाक सरगोशी जैसी थी। तुम्हारा बाप जानता नहीं इस बार उसका वास्ता किससे पड़ा है। इब्तिसाम सिकंदर से। कहना उससे वो हिसाब बराबर करने आया हूँ जिसका मेन्यू तुम्हारे बाप ने 20 साल पहले तैयार किया था। अब खामोशी से अंदर चलो, वरना यहाँ से तुम्हें उठा कर ले जाने के लिए तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी किसी को। आयशा का खून जम गया। वो इब्तिसाम के इस भयानक और अजनबी रूप को देखकर अंदर तक टूट गई थी। अब उसमें मजीद लड़ने की सकत नहीं रही थी। इब्तिसाम ने उसे तकरीबन घसीटते हुए क्वार्टर के अंदर फेंका और दरवाज़ा बाहर से बंद करके लॉक लगा दिया। बाहर खड़े होकर उसने अपने कपड़े दुरुस्त किए और गहरा सांस लिया। अंदर आयशा के सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। 1 घंटे तक मुसलसल रोने और सिसकने के बाद आयशा के आंसू खुश्क हो चुके थे। खौफ की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर की खुद एतमादी ने सर उठाना शुरू किया था। वो फर्श से उठी, अपने कपड़े साफ किए और ख़ुद को संभालती हुई इस बंद क्वार्टर का जायज़ा लेने लगी। क्वार्टर का अंदरूनी मंजर किसी आम आर्जी कैद खाने जैसा नहीं था। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक कोने में छोटा सा किचन था जहाँ खाने पीने का ज़रूरी सामान, राशन और बर्तन सलीके से रखे हुए थे। एक तरफ पानी का मटका और कुछ बुनियादी ज़रूरियात की अशिया भी मौजूद थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ कोई मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हो या तवील अरसे तक रहने की तैयारी करके आया हो। अलबत्ता वहाँ मौजूद फर्नीचर बहुत पुराना और खस्ता हाल था, जिस पर जा बजा वक्त की गद जमी थी। आयशा ने गहरा सांस लिया और उसकी नज़रें भागने का कोई रास्ता तलाश करने लगी। वो दबे पांव एक बड़ी खिड़की की तरफ बढ़ी जो जंगल की सिमत खुलती थी। उसने उसे खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो अंदर से लोहे की सलाखों और भारी लॉक के साथ इस तरह जकड़ी हुई थी कि उसे हिलाना भी नामुमकिन था। उसने मरकज़ी दरवाजे को हैंडल से पकड़कर खींचा, पर वो बाहर से मजबूती से लॉक था। वो मायूसी के आलम में वहीं खड़ी थी कि अचानक ताला खुलने की आवाज़ आई। आयशा तेज़ी से पीछे हटकर दीवार से टिक गई। इब्तिसाम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्से के असरात नहीं थे, बल्कि वो बिल्कुल पुरसुकून और नॉर्मल लग रहा था। दरवाज़ा अंदर से लॉक करते वो किचन में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें सादा सा खाना और पानी का ग्लास रखा था। उसने आयशा की तरफ देखे बगैर ट्रे को पुराने मेज़ पर रखा। खा लो। इब्तिसाम का लहजा नपा तुला और हुक्मनामे जैसा था। आयशा ने मेज़ पर रखे खाने को देखा, फिर नफ़रत और हकारत से इब्तिसाम का चेहरा तका। मैं तुम्हारे हाथ का जहर भी रखाऊं, मुझे कुछ नहीं खाना। इब्तिसाम ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उसे मजबूर करने के लिए कोई ड्रामा किया। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। उसने आयशा की बात सुनकर सिर्फ एक पल के लिए अपने आईब्रो उचकाए, खामोशी से आगे बढ़ा, खाने की ट्रे दोबारा उठाई और बिना एक लफ्ज़ कहे खुद खाने लगा, और फिर खाने की ट्रे उठाए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। उसका ये लापरवाह अंदाज आयशा को हैरान कर गया। वो समझ रही थी कि वो ज़बरदस्ती करेगा, लेकिन उसने तो जैसे आयशा के इनकार की परवाह ही नहीं की थी। क्वार्टर के मरकज़ी हॉल में अब आयशा अकेली थी। उसने देखा कि इब्तिसाम दूसरे कमरे में जाकर बंद हो चुका है
اور اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، چہرے پر خوشی کا تاثر ابھرا۔ یہ تو پاگل ہے، مجھے اس حال میں اکیلا چھوڑ کر خود کمرے میں بند ہو گیا۔ عائشہ نے دل میں سوچا اور اس کا حوصلہ بڑھا۔ وہ فوراً مڑی، بنا کوئی آواز پیدا کیے مرکزی دروازے کی طرف لپکی۔ اس نے سوچا تھا کہ ابتسام اندر آتے وقت جلدی میں لاک کرنا بھول گیا ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کی اور اسے کھولنے کے لیے نیچے دبایا، لیکن ہینڈل اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ دروازہ اندر اور باہر دونوں طرف سے مکمل طور پر لاک تھا اور چابی ابتسام کے پاس تھی۔ عائشہ کی وہ چند سیکنڈ کی خوشی اور امید کا محل ایک جھٹکے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں دروازے سے پیٹھ لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ عائشہ کے پیٹ میں بھوک کے مارے شدید مروڑ اٹھنے لگے، لیکن وہاں کچا راشن، دالیں چاول تو تھا، پر بنا ہوا کھانا کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے ہر جگہ ہاتھ مارا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ ابتسام نے وہ پکا ہوا کھانا آخر کہاں چھپا کر رکھ دیا ہے۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھ کر وہ مجبوراً بھاری قدموں سے ابتسام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، بس بھیڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ ابتسام بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ کے بغیر سو رہا تھا اور اس کی مضبوط پشت عائشہ کی طرف تھی۔ عائشہ کا ارادہ تو اسے جگا کر کھانا مانگنے کا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے کی دوسری دیوار پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہاں کمرے کی کھڑکی پر پوری کھلی ہوئی تھی اور باہر چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ عائشہ کھانا پینا بھول کر فوراً پنجوں کے بل کھڑکی کی طرف لپکی۔ امید کی ایک آخری کرن اس کے دل میں جاگی تھی، لیکن جیسے ہی وہ بالکل قریب پہنچی، اس کا دل بیٹھ گیا۔ کھڑکی کھلی تو تھی، لیکن اس پر لوہے کی موٹی اور مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ اوف مائی گاڈ! عائشہ نے مایوسی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہرا اداس سانس لے کر جیسے ہی پیچھے پلٹی، اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ ابتسام بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ کب اٹھا اور کب بغیر کوئی آواز کیے اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا، عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شرٹ کے بغیر وہ اندھیرے میں کسی جلاد کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں عائشہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہی ہو؟ شاید تمہیں فیل کرنا ہے کہ جب جنگلی جانور چباتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے۔ ابتسام کی سرد آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ عائشہ خوف سے کھڑکی سے لگ گئی اور گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے بھوک لگی تھی، کچن میں کچھ ملا ہی نہیں مجھے۔ ابتسام نے چند سیکنڈ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے کے کونے میں رکھی ایک چھوٹی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں وہیں کھانے کی ٹرے ڈھک کر رکھی ہوئی تھی۔ عائشہ بھوک کے آگے مجبور ہوئی۔ وہ فوراً ٹیبل کے پاس گئی اور جیسے ہی اس نے پلیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس کا منہ بن گیا۔ پلیٹ میں پیلی دال اور 2 سادہ روٹیاں رکھی تھیں۔ دال؟ عائشہ نے ناک چڑھا کر ابتسام کو دیکھا۔ میں دال روٹی نہیں کھاتی، میرے گھر میں تو نوکر بھی ایسی دال نہیں کھاتے، میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گی، میرے لیے کچھ اور لاؤ۔ ابتسام نے طنزیاں بھوے اچکاتے اسے سر تا پیر دیکھا، آگے بڑھا۔ مس عائشہ آفریدی، شاید آپ کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آئی ہیں اور میں آپ کا آرڈر لینے کھڑا ہوں۔ اپنا یہ شاہی دماغ ٹھکانے پر لائیں۔ آپ یہاں اغوا ہو کر آئی ہیں، جو ملا ہے وہی کھانا پڑے گا، ورنہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بھوکے پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے لہجے کی سختی نے عائشہ کو خاموش کر دیا۔ اس نے ڈر کر فوراً روٹی کا نوالہ توڑا اور دال کے ساتھ منہ میں رکھ دیا، لیکن اپنی عادت سے مجبور وہ نوالہ چباتے ہوئے بھی باز نہ آئی۔ ویسے سر، آپ کو بھی اپنا دماغ استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جو رقم کا مطالبہ آپ میرے باپ سے کرنے والے ہیں، اس کے اندر کچھ پیسوں کا اضافہ اور کر لیتے، خود بھی ڈھنگ کا کھا لیتے اور مجھے بھی کھلا دیتے۔ وہ منہ بنا کر کہتی دال کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اس نے دنیا کی سب سے عجیب لڑکی کو اغوا کر لیا ہے، جو اس صورتحال میں بھی اس کی مالی حیثیت پر کامنٹ کر رہی تھی۔ میران آفریدی اپنے آفس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کسی فائل کا معائنہ کر رہا تھا جب اس کا پرسنل اسسٹنٹ بغیر نوک کیے بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سر، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میران نے فائل سے نظریں ہٹا کر اسے گھولا۔ تہذیب بھول گئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ عائشہ میڈم وہ گھر نہیں پہنچی، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔
کیا مطلب ہے پتہ نہیں چل رہا؟ میران ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں سر، یونیورسٹی کے قریبی روڈ پر گارڈز کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ گارڈ زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچائے گئے ہیں۔ میڈم غائب ہیں۔ اسسٹنٹ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میران تیز رفتار سے اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ جب میران یونیورسٹی پہنچا تو کیمپس کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور سیکیورٹی فورسز تعینات ہو چکی تھیں۔ ایڈمنسٹریشن کے وی آئی پی لاؤنج میں عائشہ کا دوسرا بھائی کبیر آفریدی اور والد زاہد آفریدی پہلے سے موجود تھے۔ زاہد آفریدی کے چہرے پر جلال اور فکر کی گہری لکیریں تھیں، جبکہ کبیر غصے سے پاگل ہو کر وہاں کھڑے گارڈز پر چیخ رہا تھا۔ عائشہ کے دو گارڈ جن کے سروں اور بازوؤں پر پٹیاں بندھی تھیں سر جھکائے کھڑے تھے۔ تمہاری موجودگی میں میری بہن کو کوئی کیسے لے جا سکتا ہے؟ کبیر نے ایک گارڈ کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا وہاں؟ کبیر، چھوڑو اسے اور تفصیل سنو، میران نے اندر داخل ہوتے ہی سخت آواز میں کہا اور اپنے باپ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ آپ پریشان نہ ہوں، عائشہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ گارڈ نے ہاتھ جوڑے۔ سر، ہم عائشہ میڈم کو لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بائک سواروں نے ایک کار والے کو گھیرا ہوا تھا۔ میڈم نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ ان کے پروفیسر ہیں، انہوں نے گاڑی رکوا دی اور ہمیں ان کی مدد کا حکم دیا۔ پروفیسر؟ میران کی آنکھیں سکڑی۔ گارڈ نے آگے بتایا، ہم غنڈوں سے لڑ رہے تھے کہ گولی چلی۔ میڈم گھبرا گئی۔ اسی دوران پروفیسر نے میڈم کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے تیز رفتاری سے نکل گئے۔ میڈم کا بیگ اور فون وہیں سڑک پر گر گیا تھا۔ ہمیں لگا سر انہیں محفوظ جگہ لے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پروفیسر؟ زاہد آفریدی نے دہرایا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کبیر غصے سے بفرا۔ مجھے لگتا ہے کوئی اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ سازش ہے یہ، پری پلانڈ۔ کہیں وہ پروفیسر ہمارا کوئی دشمن تو نہیں؟ یہ سب اسی کا پلان ہے۔ یقیناً وہ غنڈے اس پروفیسر کے اپنے آدمی تھے جنہوں نے یہ پورا ڈرامہ رچایا تاکہ وہ عائشہ کو آسانی سے لے جا سکے۔ کبیر فوراً وہاں کھڑے پولیس انسپکٹر کی طرف مڑا۔ ان غنڈوں کو اٹھایا آپ لوگوں نے؟ اگلواؤ ان سے کہ وہ پروفیسر انہیں کہاں ملا تھا۔ انسپکٹر نے معذرت خواہانہ انداز میں سر جھکایا۔ سر، ان میں سے 2 غنڈے تو موقع پر ہی گولی لگنے سے مر گئے تھے، باقی تو ہماری تحویل میں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی پروفیسر کو نہیں جانتے۔ وہ تو صرف اس روڈ پر لوٹ مار کی نیت سے کھڑے تھے اور کار والے سے ان کا جھگڑا موبائل چھیننے پر ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کبیر چلایا۔ کبیر، خاموش ہو جاؤ۔ میران نے اپنے بھائی کو ٹوکا۔ اس کا دماغ ایسے حالات میں بھی بہت تیزی سے کام کرتا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گیا، مل جائے گی عائشہ، کہتے اس نے فون نکالتے ایک نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو دانش، مجھے بی بی اے ڈپارٹمنٹ کے نئے پروفیسر ابتسام سکندر کا پورا ڈیٹا چاہیے۔ اس کا شناختی کارڈ، اس کا ہوم ایڈریس، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی بینک سٹیٹمنٹس۔ مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی ایک ایک ڈیٹیل چاہیے۔ میران نے فون کاٹا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے سرد لہجے میں بولا، میں اسے زمین کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا۔ اس نے میران آفریدی کی بہن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر نے پسینہ پوچھتے میران کو مخاطب کیا۔ اسٹوڈنٹس کے احتجاج پر ڈین صاحب نے مس عائشہ کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے پروفیسر ابتسام کو سب کے سامنے جھکنا پڑا اور عائشہ کو واپس کلاس میں بلانا پڑا۔ ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایگو اور انا کی وجہ سے مس عائشہ کو اغوا کیا ہے۔ شٹ اپ! میران نے غصے سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ ایک معمولی پروفیسر کی اتنی ہمت کہ وہ آفریدی خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، اپنی انا کا بدلہ لے گا۔ ابھی وہ انتظامیہ پر برس ہی رہا تھا کہ میران کا فون وائبریٹ ہوا۔ دانش کی کال تھی۔ میران نے فوراً بٹن دبایا۔ ہاں دانش، کیا پتہ چلا؟ سر، بہت بڑا بلنڈر ہے۔ دوسری طرف سے دانش نے کہا، جو شخص یونیورسٹی میں ابتسام سکندر بن کر پڑھا رہا تھا، اس کی شکل ہمارے ڈیٹا بیس اور سرکاری دستاویزات سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میران کی بھویں تن گئی۔ سر، جس ابتسام سکندر کی ڈگریاں اور ریکارڈ یونیورسٹی میں جمع ہے، وہ بندہ تو پچھلے 3 سال سے ملک سے باہر کینیڈا میں مقیم ہے۔ کسی نے بہت ہوشیاری سے اس کے پورے ڈیٹا پر اس بہروپیے کی تصویر اور جعلی شناختی کارڈ لگا کر اسے یونیورسٹی میں پروفیسر ہائر کروایا۔ سر، وہ کوئی اصلی پروفیسر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میران کا خون کھول اٹھا۔ وہ شیر کی طرح غرا کر یونیورسٹی کے رجسٹرار اور ڈین کی طرف مڑا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ تم لوگوں کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے؟ میران کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی چلا رہے ہو اور تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ تم نے اپنی ناک کے نیچے ایک بہروپیے، ایک مجرم کو پروفیسر ہائر کر لیا۔ یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میری بہن کو اغوا کرنے کے لیے اس یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔
یونیورسٹی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام خوف کے مارے زد پڑنے لگے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو ان کی یونی بند ہو سکتی تھی۔ میران نے جھٹکے سے انہیں چھوڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جن کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر کے گہرے بادل تھے۔ اس نے اپنے والد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بابا، یہ واقعی بہت بڑی سازش ہے۔ وہ کوئی عام اغوا کار نہیں ہے، بلکہ بہت پلاننگ سے آیا تھا۔ پر آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، پر عائشہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت جلد ہمارے پاس ہوگی۔ میران عائشہ کی تلاش کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ زاہد آفریدی نے کانپتے ہاتھوں سے میران کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ میران، زاہد آفریدی کی آواز غم سے بوجھل تھی، میں نے ماضی میں تم لوگوں کا حق مار کر بہت بڑی زیادتی کی ہے بیٹا۔ یہ اسی مکافات عمل کا نتیجہ تو نہیں؟ جب تمہارا بھائی عابد مرا تھا تو تمہاری ماں صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ آج تک اس حال میں ہے۔ اگر اب عائشہ کو کچھ ہوا، اگر وہ نہ ملی، تو میں بھی جیتے جی مر جاؤں گا، میں بھی اسی حال کو پہنچ جاؤں گا۔ میران نے اپنے باپ کی بات سنی تو ماضی کے زخم ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ابھرے۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا، کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ماضی کی تلخیاں اپنی جگہ، لیکن اس وقت اس کی اولین ترجیح عائشہ تھی۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکلنے لگا۔ وہاں کھڑے ایس پی سیکیورٹی نے جیسے ہی میران کا رخ دیکھا، وہ فوراً